اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترحاب عربی ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں ترحاب عربی ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سے ہی 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، حالات ابھی بھی غزہ میں بہت برے ہیں اور اسرائیل کا آتنکواد جاری ہے۔ گزشتہ کل غزہ پر آتنکوادی اسرائیلی حملوں میں 29 فلسطینی پھر شہید ہوئے ہیں۔ حالانکہ خبر یہ بھی ہے کہ حماس نے بھی کئی اسرائیلی فوجیوں کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مجاہدین کا کہنا ہے کہ ہم نے بھی کئی اسرائیلی فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اسرائیلی فوجوں نے اپنے حملوں کا دائرہ بڑھا دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں فوجی کے بھیس میں آنے والے فلسطینی جنگجوؤں کا اسرائیلی فوجیوں پر فدائی حملہ ہوا۔ دوسری جانب فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے بھی غزہ اور مغربی کنارے میں جوابی کارروائیاں کی ہے۔ حماس پوری طریقے سے الحمدللہ دنیا کے ان آتنکوادیوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، مغوی رہا ہوئے اور نہ حماس کی مزاحمت ختم ہوئی ہے۔ یعنی ایران نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنے مشن میں ناکام رہا، کیونکہ اسرائیل کے جتنے کڈنیپس کیے ہوئے لوگ تھے اسرائیلی تھے، وہ رہا بھی نہیں کروا پایا اسرائیل، اور حماس کی جنگ ختم بھی نہیں ہو پائی۔ یعنی اسرائیل پوری طریقے سے اپنے مشن میں ناکام رہا ہے۔ حالانکہ ان 15-16 مہینوں میں اسرائیلی آتنکوادیوں نے پوری طریقے سے غزہ کو تباہ کر دیا ہے، لیکن غزہ کے لوگوں کے حوصلوں کو تباہ نہیں کیا ہے۔ اور اب حال یہ ہے کہ خود اسرائیل اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اسرائیل اوریجنل بات یہ ہے کہ ہار چکا ہے۔ اور ابھی خبر یہ بھی آ رہی کہ اسرائیل اب عمر قید والے 200 فلسطینی قیدی ہے، ان کو رہا کرنے پر اسرائیل تیار ہو چکا ہے۔ ناظرین، امریکہ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں گزشتہ ماہ جو صدارتی الیکشن ہوئے ہیں، پریسیڈنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، دوسری مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں الیکشن میں جیت چکے ہیں۔ جی ہاں، اور وہ صدر بن چکے ہیں۔ لیکن
اب بات یہ چل رہی ہے کہ کیا ایلون مسک یہ امریکہ کے صدر بننے والے ہیں؟ کیا یہ صدر بننے والے ہیں ایلون مسک؟ امریکہ میں امریکہ کی عام جنتا، وہاں کے سٹیزنز، شہری یہ کہنے لگے ہیں کہ اصل انچارج یعنی اصل پریزیڈنٹ تو ایلون مسک ہے، اور دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی ہی امریکی صدر بننے والے ہیں، کیونکہ ایلون مسک دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلون مسک کے صدر بننے سے متعلق تمام قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا ہے۔ ریاست ایریزونا میں تقریب سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایلون مسک بہترین آدمی ہیں، وہ صدارت نہیں لے سکتے کیونکہ وہ امریکہ میں پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب بجٹ مذاکرات میں ایلون مسک کی شمولیت پر کانگریس اراکین نے تنقید کی۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے برازیل سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، برازیل کے سیاحتی شہر، ایک خوبصورت ٹورسٹ پیلس جسے مانا جاتا ہے شہر، وہاں پر ایک پلین، ایک چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ جتنے مسافر تھے، پائلٹ اور مالک سمیت سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ برازیل میں ایک چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے۔ اس حادثے کے نتیجے میں سوار تمام 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ واقعے کے بعد تباہی کے منظر پر مبنی ایک ویڈیو سامنے آ گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اتوار کو برازیل کے سیاحتی جنوبی شہر گراماڈو کے وسطی علاقے میں ایک چھوٹا پلین گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں طیارے میں اس چھوٹے سے پلین میں سوار تمام 10 کے 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ پلین پہلے ایک عمارت کی چمنی سے ٹکرایا اور اس کے بعد ایک مکان کی دوسری منزل سے ٹکرا گیا اور پھر فرنیچر کی دکان پر جا گرا۔ سول پولیس نے ہلاکتوں کی تصدیق کی کہ طیارے میں کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بشار الاسد، ہر ظالم کا انجام برا ہونا ہے، ہر ہٹلر کا، ہر نازی کا، عوام، اللہ کے مخلوق اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والے ہر ظالم کا انجام برا ہونا ہے، طے ہے۔ بشار الاسد کا بھی انجام بڑا برا ہوا اور اسے شام چھوڑ کر پوری فیملی کو لے کر فرار ہونا پڑا۔ اس کے باپ کی قبر کو کھود کر لوگوں نے پیشاب کیا، جلایا، آگ لگائی، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا برا انجام ہوا ہے۔ اور اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ بشار الاسد کی بیوی نے بھی طلاق کے لیے اپلیکیشن درخواست دے دی ہے۔ ترک میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ معزول شامی صدر بشار الاسد کی اہلیہ اسما الاسد نے اپنے شوہر بشار سے علیحدگی کے لیے روسی عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے۔ یعنی جب برا وقت آتا ہے تو پھر بیوی بھی کبھی کبھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اسما الاسد یوں سمجھے کہ ماسکو میں خوش نہیں ہے اور وہ واپس برطانیہ اپنی والدہ کے پاس منتقل ہونا چاہتی ہے، جہاں وہ پیدا ہوئی ہے، پلی بڑی ہے اور تعلیم حاصل کی ہے۔ ان کے پاس اب بھی برطانوی شہریت ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق معزول صدر کی اہلیہ نے روس کی عدالت میں اپنے شوہر بشار الاسد کی علیحدگی کے لیے طلاق کے لیے درخواست دے دی ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسرائیل نے جس طریقے سے آتنکواد کا ننگا ناچ غزہ میں کھیلا، ان تمام چیزوں کو دیکھ کر پوری دنیا تلملا رہی ہے۔ لیکن یہ خبر بڑی اہم ہے۔ پوپ فرانسس، جو عیسائیوں کے روحانی پیشوا ہے، کرسچنز کے پوپ فرانسس، انہوں نے بھی اب یہ کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ پر جو بمباری ہے وہ جنگ نہیں ہے، وہ ظلم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 50,000 سے زیادہ سول سٹیزنز، عام شہریوں کو اسرائیلی آتنکوادی فوج نے مار دیا ہے۔ 17,000 کے قریب بچوں، 15,000 کے قریب عورتوں کا قتل کیا ہے۔
88 साला पॉप फ्रांसिस ने इससे पहले भी गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया था, ताहम हालिया हफ्तों के दौरान उन्होंने इस हवाले से अपने मौक़िफ़ को ज़्यादा सख्ती से पेश किया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इजरायली फ़ौज ने मामूल की कार्रवाई के दौरान जिबालिया में एक घर पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 7 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद हुए। गुज़िश्ता कल और उस इजरायली आतंकवादी फ़ौज ने बमबारी की जिसमें 29 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। तो अब पॉप फ्रांसिस ने भी कहा है कि इजरायली फ़ौज गजा पर बमबारी नहीं कर रही है, बल्कि वो उनकी नस्ल कुशी और उन पर जुल्म कर रही है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई, इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि ख़ानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज़ के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।